نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سرکار نے وہ 3 ساتھیوں کا واقعہ سرکار نے بیان فرمایا، بڑی معروف حدیث پاک، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا جو سرکار نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے تو سفر میں بارش آ گئی، تو 3 دوڑ کے جلدی سے جا کے پہاڑ کی غار کے اندر جا کے چھپ گئے، پانی سے بارش سے بچنے کے لیے جا کے غار کے اندر بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ لڑک کے منہ کے آگے آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ یعنی یہ حدیث اس لیے سنائی جا رہی ہے اور اس لیے یہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب اور مقصد یہ کہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بندہ عمل بجا لاتا ہے، جب بندے کے اندر امانت ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے، تو مالک کی کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو غار کے اندر چھپے، منہ بند ہو گیا، اب انہوں نے دھکا لگایا، تینوں نے مل کے دھکا لگایا لیکن وہ ہٹ ہی نہیں رہا۔ اب ان کے ذہن میں تدبیر آئی، ایک نے دوسروں سے کہا کہ اب یہ راستہ جو ہے، یہ پتھر ہمارے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، وسیلہ پیش کر کے، یہ سنا کے تو مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کو ہٹا دے۔ تو سب سے پہلے ایک ساتھی نے کہا، جو انہوں نے کہا کہ باری باری تینوں سناؤ اپنے نیک اعمال، اس کا وسیلہ واسطہ پیش کریں بارگاہ میں، مالک ہٹا دے۔ تو ایک کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی بیٹی تھی، میری اولاد میں سے میرے پاس ایک بیٹی تھی اور ایک جانور تھا، ایک گائے تھی دودھ دینے والی، تو میں جب بھی کام کاج سے واپس ہٹ کے آتا تو میرے والدین حیات تھے، میں آ کے جب دودھ دوہتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنی ماں باپ کو دودھ دیتا، اور جب وہ پی لیتے اس کے بعد میں اپنی اکیلی اکلوتی بیٹی کو دودھ پلاتا۔ اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، جب میں دودھ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سوئے پڑے، تو میں نے ان کی طبیعت، ان کے آرام کے اندر خلل آنے کی وجہ سے میں نے انہیں اٹھایا نہ، اور میں دودھ لے کے ان کی سرانے کھڑا ہو گیا۔ حتیٰ کہ پچھلی رات تک، رات گئے تک میری بیٹی روتی رہی، بلکتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کا میں نے رونا برداشت کر لیا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہ۔ اور جب وہ اٹھے انہوں نے دیکھا میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پھر آ کے میں نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا۔ مولا اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پتھر ذرا سا سرک گیا، ہٹ گیا۔ پھر دوسرے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں گناہ کرنے پہ قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن عین جب میں گناہ کے قریب تھا تو سامنے والے نے مجھے کہا کہ گناہ تو کر تو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ میری چچا زاد بہن تھی، غیر محرم تھی، تو اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس اللہ کے خوف سے ڈر۔ تو کہتے ہیں جیسے اس نے کہا تو میرے دل کے اندر یہ اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا، اور میں نے اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا اور میں واپس لوٹ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا اگر یہ میرا عمل میں نے تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا تھا، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو ہمیں معاف فرما دے اور راستہ عطا کر دے۔ تو پتھر اور لڑک گیا اور ہٹا۔ تیسرے کی باری آئی تو تیسرا کہتا ہے کہ اس نے سنا کہ ایک مرتبہ ایک ملازم مزدوری کے لیے ایک بندہ میں نے لایا اور میں نے اپنی اس سے مزدوری کروائی، تو جب شام کا وقت آیا، یا ایک دن تھا یا کئی دن گزرے، اس کے جب باری آئی تو وہ مزدوری نہ لے سکا، وہ نکل گیا کہیں، اور کہیں اس کو دور کا سفر ملا تو وہ دور دراز نکل گیا، واپس نہ آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی
اس سے میں نے اس کی ایک گائے لے کے میں نے چھوڑ دی اپنے مال کے اندر. تو وہ گائے میرے مال کے اندر رہی، وہ بڑھتے 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 اس کے کئی جانور بن گئے، اس کی بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا. تو کئی عرصے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے مزدوری کی تھی، میری مزدوری بنتی. تو میں نے کہا یار تجھے تو بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے وہ تیرے نام پہ یہ ایک جانور لے کے چھوڑا تھا، اب تو وہ کئی بن گئے، چلو جا یار تو یہ سارے جانور لے کے جا، لے جا، تیرے جتنے بڑے ہیں وہ سارے تو لے جا. وہ کہتے ہیں اس کے اندر میں نے کسی چیز کو کاٹا نہیں، رکھا نہیں، وہ جیسے جو جانور بڑے تھے میں نے سارے اس کے آگے لگا دیے. تو مولا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند آیا تو مولا میں معافی دے دے، رہائی دے دے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 دوستوں کا یہ تینوں عمل جو مالک کی بارگاہ میں سنائے تو مالک نے پتھر کو ہٹا دیا اور انہیں راستہ ملا، وہ نکل گئے. تو بات یہ میرے کرنے کا مقصد یہ کہ وہ حقیقت کے اندر ان کے اندر بھی وہ امانت تھی، دیانت تھی، جو بارگاہ عزت کے اندر انہوں نے اپنا اخلاص اور اپنے نیک اعمال جو پیش کیے، مالک کو رحم آیا اور مالک نے رہائی دے دی. تو آج اس وقت ہم سارے یہ چاہتے ہیں، یہ ایک طبی عمل ہے، ہم سارے چاہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہمارا یہ سارا حلقہ اچھا ہو جائے، ملک اچھا ہو جائے، پوری دنیا اچھی ہو جائے، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، چیزوں کے اندر رعایت آ جائے، ہر چیز سستی ہو جائے، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ ہر چیز ہٹ جائے تو ہم بڑا فریش ہو کے اور بڑا مفرح ہو کے ہم زندگی بسر کریں، ہمیں سکون آئے. ہم سارے یہ چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر یہ سکون چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے اس ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ورتارے کے اندر پہلے دیانت اور امانت لے کے آؤ. ان امانتوں کو جو ان کے آل ہیں ان کے سپرد کرو. اس امانت کا تعلق جو مالک کے ساتھ ہے اس کے حقوق بجا لاؤ، اور جو بندوں کے ساتھ ہیں ان حقوق کو بھی پورا کرو. جب تم امانت پہ آؤ گے اور اس امانت کو صحیح حقدار